بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 25 اور 26 میں اللہ کہتے ہیں، موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو آپ ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اللہ نے فرمایا، بس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قصے کے بارے میں پڑھا تھا، جب اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا جہاد کا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ان آیتوں میں اسی قصے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد کرنے سے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے آگے فرمائش کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میرا اختیار صرف اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر ہے، میرا کوئی اختیار قوم کے اوپر نہیں ہے، یعنی میں ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کی اطاعت کرے، لہٰذا اللہ میرے اور میرے قوم کے بیچ میں جدائی ڈال دیں۔ بلکہ آیت 26 میں جو الفاظ موسیٰ علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں وہ ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا۔ یہ وہی الفاظ ہے جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال پوچھ رہے تھے۔ یہ آپ سورہ کہف آیت 78 میں دیکھ سکتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سے یہ فرمائش کر رہے تھے کہ اللہ، میں اب اپنے قوم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میری قوم بہت نافرمان ہے، آپ کا حکم نہیں مانتے، فرقان دیکھنے کے باوجود آپ کے حکم کے خلاف بار بار جا رہے ہیں، لہٰذا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو اس قوم سے الگ کر دیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اس چیز کی اجازت مانگ رہے تھے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے کیونکہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نیچر کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ تھوڑے سے اگریسو تھے، ان کا یہ ری ایکشن بالکل ایکسپیکٹڈ تھا۔ مثلاً ہر نبی کی اپنی ایک یونیک شخصیت ہوتی ہے۔ کچھ نبی ایسے تھے جو بہت سافٹ تھے اور کچھ نبی ایسے تھے جو بہت اگریسو تھے، بہت سخت تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی ان کی نیچر ایسی تھی کہ اگر وہ ظلم یا زیادتی دیکھتے تو وہ فوراً غصے میں آ جاتے تھے اور ان کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ بلکہ یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ سیریز میں بھی دیکھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں کوہ طور پر گزارنے کے بعد واپس اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک گائے کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے غصے میں آ کے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا اور بلکہ ان کو بالوں سے پکڑ لیا۔ یعنی شرک دیکھ کر، اتنا بڑا ظلم دیکھنے کے بعد ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ ہارون علیہ السلام سے شدید ناراض تھے کہ انہوں نے قوم کو کیوں نہیں روکا۔ اب ظاہر ہے ہارون علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس میں ان کا بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس وقت ان کا سب سے پہلا ری ایکشن اگریشن تھا، غصہ تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی نیچر ایسی تھی کہ وہ لوگوں سے محبت بھی کرتے تھے، جن کا ایمان کمزور تھا ان کو انکریج کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے، لیکن اگر وہ ظلم دیکھتے یا وہ یہ دیکھتے کہ کچھ مسلمان ہیں جو جان بوجھ کے اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں تو ان کو غصہ آتا تھا۔ لہٰذا یہی غصہ آپ اس وقت ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ اللہ سے اس چیز کی فرمائش کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی قوم سے جدا کر دیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد اللہ کا جواب بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اللہ پھر جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ان کی قوم 40 سال تک صراع میں رہیں گے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں داخل ہوں، لہٰذا 40 سال تک وہ بھٹکتے پھریں گے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے کوئی سزا کے بارے میں تو بات نہیں کی تھی، انہوں نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی قوم سے جدا کر دیں، اور اس کے متعلق اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے الٹا ایک سزا سنا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ بلکہ آیت کے آخر میں اللہ صرف اتنا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی نافرمان قوم کے اوپر غمگین نہ ہو۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے، اگر یہ سرکش قوم کو 40 سال تک اللہ نے سزا دے دی ہے تو کیا اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام بھی سفر نہیں کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اگر اپنی قوم کے ساتھ ہی رہنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی 40 سال تک صراع میں پھریں گے۔ تو اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا کیا قصور؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق سکھایا جا رہا تھا کہ ہاں، آپ کی قوم غلط ہے، بزدل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے، لیکن اس قوم میں سارے لوگ برے نہیں ہیں، سارے لوگ سرکش نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے قوم میں ہیں جو واقعی سرکش ہیں، ان پر غصہ کرنا واقعی بنتا ہے، لیکن اگر ان چند لوگوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا غصہ آ گیا کہ وہ پوری قوم کو ہی چھوڑ کے چلے جائیں،
تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، یعنی وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے لیکن توکل اور تقوی تھوڑا سا کم ہے، ایمان تھوڑا سا کم ہے، گھبرا جاتے ہیں فوراً، وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، وہ لوگ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی سی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی بات سمجھا رہا ہے کہ اپنی پوری قوم پر افسوس نہ کریں، یعنی اپنے غصے اور اپنے افسوس کی وجہ سے باعث نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ چند لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے آپ سب سے متنفر ہو جائیں، یہ پھر باقی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ان کا حق ہے کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی۔ بلکہ اس مثال کے ذریعے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی سکھا رہے تھے کہ گروپ کنفارمٹی کیا چیز ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے اوپر گروپ کا پریشر ہوتا ہے کہ وہی بات کرو جو باقی لوگ کر رہے ہیں، اسی طرح بیہیو کرو جس طرح باقی کے لوگ بیہیو کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جو بزدل ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے حق کے لیے آواز اٹھانا، کوئی سٹینڈ لینا۔ لہٰذا 6 لاکھ یہودی جو اس وقت بنی اسرائیل میں تھے وہ سارے برے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 12 قبیلوں میں ہر قبیلے کا لیڈر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو چیلنج کرے اور جہاد کے خلاف بات کرے، تو ان کے اوپر آٹومیٹکلی وہ پریشر آ گیا کہ ان کو بھی ویسا ہی بولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھے جو ہم نے پہلے بھی ایپیسوڈز میں بات کی تھی کہ گھبراہٹ، ڈر، فیئر بہت کنٹیجس ہوتا ہے، بہت جلدی سپریڈ کرتا ہے۔ ایک قوم میں ڈر اور خوف کو پھیلانا تاکہ وہ جہاد نہ کرے یہ بہت آسان ہے، لیکن ایک قوم میں ہمت، جہاد کی محبت، اس کو سپریڈ کرنا تاکہ لوگ جہاد کریں یہ بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اللہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ منافق ہیں، کچھ لوگ فساد واقع پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کمزور ایمان کی وجہ سے اس پریشر میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی اللہ کی محبت ہے، وہ دل میں اچھے لوگ ہیں، اچھے انسان ہیں، لیکن ان کو صرف مزید توکل، تقوی اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کسی بھی مسلمان کے اندر تقوی اور توکل ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو امتحان اور مشکل میں گزارا جائے۔ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، جب زندگی آسان ہو جاتی ہے تو ہمارا نفس مزید سٹرونگ ہوتا ہے، دنیا کی لالچ مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں اور ہمارے لیے جہاد بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ ہمارے اوپر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو یہ ضرور ہے کہ لڑتے لڑتے ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس جرنی کے آخر میں آ کے تمام مشکل کو برداشت کرنے کے بعد ہم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں اور بہتر مسلمان بن جاتے ہیں۔ ہمارے اندر تقوی، توکل، ہمت، طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور خود بخود ہمارا ایک اسٹرانگ کنیکشن اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جن کا ایمان کمزور تھا، جن کو تقوی اور توکل کی ضرورت تھی تاکہ وہ توبہ کریں اور دوبارہ اسلام کے راستے پر چلیں، اللہ نے اسی لیے اس قوم کو سزا دی کہ 40 سال تک وہ صراع میں پھریں گے، یعنی 40 سال کے مشکل برداشت کرنے سے بہت سے مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا، اس جہاد اور اس سٹرگل کے ذریعے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ یہودی جو جہاد سے گھبرا رہے تھے، اللہ نے ان کو ایک اور جہاد میں ڈال دیا جو 40 سال تک تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ وہ ابھی بھی قوم کا لیڈر ہیں، وہ ابھی بھی رسول ہیں، وہ قوم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، وہ اپنی نیشن پر گیو اپ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے اس قوم پر گیو اپ نہیں کیا تو اللہ کا رسول کیسے گیو اپ کر سکتا ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھا رہے تھے کہ یہی زندگی کا مقصد ہے، اسی کو خلیفہ ہونا کہتے ہیں، کہ زندگی بھر جہاد کرو، اللہ کے مخلوق سے محبت کرو اور ان لوگوں کے لیے سٹرگل کرو جن کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ توبہ کرے، سیدھے راستے پر چلے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کی ایمان کو جج نہ کرے، کسی کے فیوچر کو جج نہ کرے، بلکہ ہر انسان کو ہدایت پر لانے کی محنت کرے اور کوشش کرے۔ آخرکار کیا ایک ایسا وقت نہیں تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی بہت خوف اور ڈر تھا نبی بننے سے پہلے؟ اس وقت وہ نبی نہیں تھے لیکن مسلمان تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن ان کا بھی ایمان کمزور تھا، اور وہ موت سے اتنا گھبرا گئے کہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ہی چھوڑ کے بھاگے اور 8-10 سال کے لیے مدین میں رہیں۔ لہٰذا اگر وہ اپنے آپ کو اتنا زبردست ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اس حد تک کہ جو انسان فرعون سے اتنا زیادہ گھبرا رہا تھا وہ اتنا بہادر ہو گیا کہ اس نے فرعون کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے باقی لوگ بھی ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں، کم از کم ان کو موقع تو دینا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اب یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں
تو اس پورے قصے میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل میں منافقین تھے، اسی طرح مسلم امت میں بھی منافق تھے۔ وہ بھی جہاد سے گھبراتے تھے، یعنی جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم یہ دیا کہ وہ جہاد کر کے فلسطین میں داخل ہو جائیں، اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ وہ جہاد کر کے مکہ میں داخل ہو جائیں۔ مدینہ تو مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن مکہ کو فتح کرنا بہت ضروری تھا۔ اب بہت سے مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا، وہ قریش کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، مکہ کو فتح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس پورے قصے میں اللہ نبی کو بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ کچھ مسلمان منافق ہوں گے، کچھ مسلمان فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن سارے برے نہیں ہیں۔ چاہے بہت سے مسلمان ہیں جو جہاد سے گھبرا رہے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہوگا، لیکن وہ برے لوگ نہیں ہیں۔ لہٰذا نبی اور صحابہ اس قسم کے مسلمانوں کو معاف کرنا سیکھیں اور ان کے اوپر بار بار محنت کریں، کوشش کریں تاکہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ بلکہ یہی پیغام آپ اسی سورہ کے آیت 13 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نبی اور صحابہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان کا غصہ جو یہودی اور منافقین کے لیے ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے، یعنی وہ مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے اور ان کو محبت اور صبر کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ نبی اور صحابہ کا رویہ اتنا سخت ہو جائے کہ وہ مزید اسلام سے بھاگ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہی سبق ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم شدید نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ان سے تنگ اور آوازار ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ اور پھر جب ہمارا غصہ بے قابو ہوتا ہے تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یعنی جب ہم ٹاکسک لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی ہم خود بھی ٹاکسک بن جاتے ہیں۔ ان آیتوں کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو اسی ماحول میں، اسی جگہ پر ابھی تک رکھ رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ چند لوگ ٹاکسک ہوں، چند لوگ بہت برے ہوں، لیکن شاید سارے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں ابھی بھی ایمان ہے، اللہ جانتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اندر سے اچھے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے، خوف ہے، ڈر ہے، کمپلیکسز ہے، انسیکیورٹیز ہے۔ ان لوگوں میں اچھائی کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ان کو صرف تھوڑا سا صبر اور محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دل کی کیا کیفیت ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ آپ کو اسی ماحول میں، اسی جگہ پر ابھی تک رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ ابھی بھی ان لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اب ظاہر ہے اگر اللہ نے آپ کو وسیلہ چن لیا ہے تو ایگزاسٹنگ تو ہوگا، ہر جہاد بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہی بات اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھا رہے تھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھا رہے تھے کہ اسی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے اور حکمت بھی دے دی ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، لیکن اس کے بدلے میں اب اللہ آپ سے کچھ مانگیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اور حکمت استعمال کر کے دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو جج نہ کریں، بہت جلدی دوسروں سے آوازار نہ ہوں، بلکہ بار بار محنت اور کوشش کریں کہ آپ جتنے لوگوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو لیکچر دیں گے، پھر آپ مایوس ہو جائیں گے، پھر آپ غصہ کریں گے، اور پھر آپ یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ میں ان لوگوں سے دور ہو جاؤں، تو اس طریقے سے انسان خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ بار بار کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں، حکمت کی بات کریں، محبت پھیلائیں، صبر دکھائیں۔ سامنے والا انسان آپ کی بات سنے یا نہ سنے، آپ کو کم از کم اسی کے ذریعے جنت مل جائے گا۔ لہٰذا بالکل ایسے ہی جیسے کچھ مسلمان تھے مدینہ میں جو جہاد کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے، سکون سے اسلام کو پریکٹس کریں۔ جہاد کرنا، دین کو پھیلانا، مکہ کو فتح کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانا، یہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سٹریس اور انگزائٹی سے بھاگتے ہیں، کسی قسم کا جہاد اور اسٹرگل سے بھاگتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں بس زندگی سکون سے گزارے اور سکون سے اسلام کو پریکٹس کریں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا، یہ منافق اور کافر کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ نے جہاں پر بنی اسرائیل کو فوراً سزا دے دی، اللہ نے ہماری سزا روک کے رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں ابھی بھی موقع مل رہا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ خلیفہ ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے، ہدایت بھی آپ کو مل گئی ہے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب دوسروں کو بات پھیلائیں، جہاد کریں، اسٹرگل کریں، اور یاد رکھیں کہ اسی اسٹرگل میں آپ کے لیے جنت ہے۔ السلام علیکم۔